منزل ہے آخرت کی، حساب و کتاب کی، اللہ کی حضور واپسی کی، گیلیکسیز کو پلٹنے کی۔ یہ قبر نہیں ہے، چھوٹا سا ایک رستہ ہے جو اپر گیلیکسیز کو نکل جائے گا۔ جب آپ وہاں قبر میں کھڑے ہوگے نا تو پوچھا جائے گا ایک ہی سوال یا اس سے ایک زائد، ایک سوال قانونی، ایک رعایتی، من ربوں کا، فرشتے ہوئیں گے نا پوچھیں من ربوں کا، فرشتے کوئی نہیں ہیں، گارڈز ہیں اپر گیلیکسیز کے، پوچھیں گے من ربوں کا، کدھر سے آئے ہو، کدھر جانا ہے، کس کا نام، کون تھے، زندگی سے نکلے کیسے ہو، کون تھا تمہارا رب؟ آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پیچھے خود حضرت ہوں گے، فرمایا میرے بندے نے سچ کہا، اس کو آنے دو، اس کے لیے وہ جہان کھول دو جو اس کے لیے جائز۔ کسی نے کہا شیوا، نو، وشنو، نہیں، برہما، نہیں، اندرا، متھرا، ورونا، کالی، سرسوتی۔ انہوں نے کہا میرے بندے نے جھوٹ کہا، اس کو دوسری گیلیکسی کا رستہ کھول دو۔ یہ چھوٹا سا ڈبہ ہے قبر کا، اس میں زمان و مکان کے بڑے رستے طے ہوتے ہیں۔ یہ ڈرنے کی جگہ نہیں ہے، حواس باختہ لوگوں کے لیے ایک خوبصورت حدیث ہے۔ میرے دل میں بھی خیال آتا تھا، میں نے کہا یا اللہ اتنی گھبراہٹ میں اٹھیں گے، پورے جسم و جان سے اٹھیں گے، پورے حواس سے اٹھیں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے اندھیروں میں تو یونس بھی پکار اٹھا تھا، ابھی زندہ تھا، ابھی مچھلی کے پیٹ میں تھا، مگر جب اتنے اندھیروں سے واسطہ پڑا، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اتنے اندھیروں میں تو پیغمبر بھی چیخ اٹھتے ہیں کہ اے پروردگار کس بلا اور مصیبت میں ہم پڑ گئے ہیں، یا اللہ ان اندھیروں کو کھول۔ تو عام آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے کہ عام آدمی قبر میں اٹھ کے کتنا گھبرائے گا، اماں بھی نہیں یاد آئے گی، اتنا گھبرائے گا، خوف سے یہ عالم ہوگا کہ حواس باختہ ہوں گے۔ پھر حضور گرامی مرتبت نے فرمایا جب لوگ قبر میں اٹھائے جائیں گے پورے حواس خمسہ کے ساتھ تو اللہ ان پہ سکینت طاری کر دے گا، ان پہ سکون طاری کر دے گا تاکہ جواب دینے میں غلطی نہ کریں، گھبراہٹ سے جواب نہ دیں، پورے اطمینان سے جواب دیں۔ تبھی ایک بزرگ تھے نا اللہ کے، اچھے سے بندے تھے، کوئی اللہ اللہ کرتے رہے ہوں گے دن، تو جب وہ سکون میں آئے تو ان سے پوچھا نا فرشتے نے کہ بھائی میاں من ربوں کا، انہوں نے کہا جا جا کام کر، من ربوں کا مجھ سے پوچھ، اور میری تو ساری زندگی اسی کی یاد میں گزری ہے۔ تو اللہ نے کہا میرا بندہ ٹھیک کہتے، چلو پیچھے ہٹو، اس کو رستہ دو۔ خادم حضرات، ہمارے رویے اول و آخر صرف اور صرف خدا سے متعین ہوتا ہے، ہمارے پروردگار سے متعین، ہمارا اخلاق، ہمارا عمل، ہمارا روزگار، ہماری زندگی کی ہر شے، ہماری جزیات، ہماری تمام کثرتیں، ہمارا تمام اضمحلال، ہماری تمام قوتیں اللہ کے نام سے متعین۔ خواتین و حضرات، ہماری زندگی کے سارے کے سارے رویے خدا سے مرتب ہوتے ہیں، بٹ فار ہم آپ بکھرے بکھرے رہتے ہو، نہ دلوں کا اطمینان۔ مجھے ایک بات بتاؤ جی، ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ہم دل میں بڑے پریشان ہوتے ہیں، ہم دل کا اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں، پیسے بھی آ گئے اطمینان نہ آیا، بیوی بچے مل گئے اطمینان نہ آیا، بلڈنگیں چڑھا لی اطمینان نہ آیا۔ آخر کیوں نہیں آیا؟ جب سے پیدا ہوئے پریشان ہوئے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے؟ مرنے کے بعد بھی خوف اور ہراس کا عالم ہے، زندگی بھی خوف و ہراس میں گزر رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ پہ اعتبار نہیں کرتے۔ آپ کتنے بڑے مسلمان ہو، جب آپ کو اپنی خامی ہی نظر نہیں آ رہی تو آپ کیسے اطمینان پا سکتے ہو؟ خدا کہتا ہے مال دے دوں گا، کافر کو بھی دوں گا، سونے چاندی کے اس کے در و دیوار کر دوں گا، بیوی بچے جتنے مرضی مانگ لو، میں نے اس زنیم کو بھی دے دیا، ولید بن عتبہ کو بھی دے دی، تم کو بھی دے دوں گا، جتنا مرضی لے لو۔
مکان محلات جو چاہے لو، مگر ایک چیز نہیں دوں گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا اطمینان نہیں دوں گا۔ یہ سن لو، ہر چیز دے دوں گا، ہر آسائش دے دوں گا، ہر چیز دے دوں گا، مگر دل کا اطمینان نہیں دوں گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں اطمینان قلب تمہیں نہیں دوں گا۔ اس کے لیے ایک ہی چیز لازم کہ تم میری یاد میں رہو، میری یاد کے بغیر کوئی اطمینان نہیں۔ اور دیکھو خدا کہتا ہے، دیکھو تم عذاب و ثواب سے ڈرتے ہو، زندگی کی بلاؤں سے ڈرتے ہو، کشیدگیوں سے ڈرتے ہو، مالی افلاس سے ڈرتے ہو، گھریلو تلخیوں سے ڈرتے ہو، بچوں کے معاملات سے ڈرتے ہو، اور تمہارے ڈر ہی نہیں ختم ہوتے۔ اگر میں سارے جہان کی دولت دے دوں نا تمہیں، وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ساری زمین کا مال خرچ کر، دو دلوں میں تم محبت تو ڈال نہیں سکتے ہو، یعنی محبت بھی اللہ ڈالتا، دل میں اطمینان بھی اللہ دیتا، اور بغیر اس کی یاد کے اطمینان آتا بھی نہیں ہے۔ اور آپ سارے مسلمان ہو، اور اطمینان قلب کے لیے آپ خدا کو یاد کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتے، تو پھر آپ کو کہاں سے اطمینان ہے؟ پھر آپ کیسے مسلمان ہو؟ آپ کے اعتبارات کیسے ہیں؟ کیا خدا کے خلاف جانا اعتبار مذہب؟ کیا یہ اعتبار کی بات ہے جب میں آپ سے یہ کہوں کہ یار قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بغیر میری یاد کے تمہیں اطمینان قلب نصیب نہیں ہے، تو آپ کہاں ڈھونڈنے جا رہے ہو اطمینان قلب؟ خدا کہہ رہا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تمام عزت میرے پاس ہے۔ آپ کس سے ڈھونڈنے جا رہے ہو؟ آپ کس سے کیا چیز ڈھونڈنے جا رہے ہو؟ آپ تعویذ داغوں میں ڈھونڈنے جا رہے ہو؟ آپ فتنے اور یعنی محاسن میں یہ چیزیں کیسے آپ فرق کر سکتے ہو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کے واضح حکم کے خلاف آپ جا رہے ہو؟ تو پھر آپ کہاں سے چیزیں حاصل کرو؟ کیا اعتبار ہے یہ کیا دین ہے؟ یہ کون سا رنگ ہے جو آپ پہ چڑھا ہوا ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، عبادت کرنے والوں پر تو اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، ہم پہ کون سا رنگ چڑھا ہوا ہے؟ شک و شبہ کا، فتنہ پردازی کا، میل کچال کا، سود کا، جال سازی کا، فراڈ کا۔